أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ سورہ بقرہ اور آیت نمبر 47 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور یہ مضمون بنی اسرائیل کے حوالے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی انعامات دیے اس کے بارے میں یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ 10 رکوع پہلے پارے میں ایسے ہیں جس میں یہود کے بارے میں پوری معلومات قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ تو میں عرض کروں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل۔ جب ہم کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل، لذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، اللہ تی وہ نعمت انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ فضلتکم میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ تو ایک بات یہاں بات سمجھنے کی ہے، بات بہت آسان ہے کہ یا بنی اسرائیل، قرآن مجید نے جو یہاں کہا، اس کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بنی اسرائیل موجود تھے، تبھی یہ بنی اسرائیل کا لفظ بولا گیا ہے۔ اگر موجودگی نہ ہو تو پھر یہ لفظ ہم بول سکتے ہیں بنو اسرائیل۔ بنی اسرائیل اور بنو اسرائیل میں بہت بڑا فرق ہے۔ بنی اسرائیل جب بھی بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کلام ہیں، مخاطب ہیں، اس لیے یہ سامنے یعنی حرف ندا سے بلا کر ان کو یہ بات کہی جا رہی تھی، ان کو یہ جتلایا جا رہا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے۔ اب اس نعمت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی بات جو نعمت تھی وہ تھی فرعون سے نجات دلائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے ایک نبی بنا کر بھیجا گیا، مسیحا بنا کر بھیجا گیا، جو ان کے دکھوں کا مداوع کرے۔ یہ بات یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرعون سے نجات دلائی ہے، تو یہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن قرآن مجید نعمتوں کے حوالے سے ایک دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 101 ہے، اس میں یہ بیان کر رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فرعون إِنِّي لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو قرآن مجید میں اس کا ریفرنس دیا ہے کہ ان کو کتنی نعمتیں دی گئی تھیں، تو آیت نمبر 101 سورہ بنی اسرائیل، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم دے چکے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح روشن نشانیاں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں، اِذْ جَاءَهُمْ جب آئی ان کے پاس، فَقَالَ لَهُ بس کہا فرعون نے واسطے اس کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے یہ بات کہی، انی اظنک، اور بے شک میں البتہ تیرے بارے میں گمان کرتا ہوں اے موسیٰ مسحورا، سحر زدہ۔ اب قرآن مجید نے
بنی اسرائیل کو 9 نشانیوں کا ذکر، 9 نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ جو نعمتیں یہاں بتائی جا رہی تھیں، وہاں قرآن مجید نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم ایک نعمت کا ذکر کیا، اور وہ نعمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بڑی بات ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے 9 انعامات دیے، 9 نعمتیں دیں، وہ ید بیضا تھا نمبر 1، دوسرا عصا تھا، تیسرا فرعون سے نجات دلانی، اور تیسرا من و سلوہ دینا، اور صحرا میں بادلوں کا سایہ کرنا، اور 12 چشمے، اور 3 عذاب کے طور پر، نشانیوں کے طور پہ قرآن مجید نے وہاں بیان کی ہیں۔ تو اس اعتبار سے 9 نشانیوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ لیکن وہ نشانیاں ہیں انعامات کے طور پر جو بات کہی جا رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون سے نجات دی۔ اور پھر ساتھ یہ کہا انی فضلتکم علی العالمین، یہ کہ میں نے فضیلت دی ہے تم کو تمام جہانوں پر، جہان والوں پر۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب ہم یہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے ہیں تو پھر ہم چونک جاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب قرآن مجید فضیلت کے اعتبار سے بات کر رہا ہے تو امت محمد کہاں چلی گئی؟ یقیناً امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، بنی اسرائیل سے کہیں افضل ہے، اس اعتبار سے کہ ان کو نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، اور ان کو فضیلت بخش کر ان کا امتحان لیا، جس امتحان میں وہ ناکام ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معذور قرار دیا۔ اس پر دیکھیے امت محمد علیہ السلام کی بات ہے کہ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مان کے قربانیاں دے کر اسلام کو زندہ رکھا، تو فضیلت کے اعتبار سے بلا شبہ وہ اپنے دور کی بات ان کے دور کی ہوگی، لیکن ہم اگر ان کی فضیلتوں کے اعتبار سے بات دیکھیں تو یقیناً ہمیں سمجھ آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلامی کرتے، یہ بات بالکل درست ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہر شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی حاجت کو پوری کرواتا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے اور اس شخص کے معاملے حل کروا لیتے۔ بڑی قرآن مجید نے اس کی بڑی دلیلیں دی ہے۔ وہ جو آپ نے دیکھا کہ گائے کو ذبح کرنے کے حوالے سے بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جا کر ہم کلام ہوتے رہے، تو یہ پہلی بڑی بات ہے کہ ہر بنی اسرائیل کے ہر شخص کی بات اللہ تعالیٰ خود ذاتی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اس کی رہنمائی فرماتے اور ان کے مسائل حل کرتے۔ ایک بڑی بات یہ تھی۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، ان سے پہلے کچھ آئے اور ان سے بعد تو ظاہر بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہیں، تو وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل میں سے سارے کے سارے آئے۔ یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ پھر تیسری فضیلت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو طالوت ان کا بادشاہ بنا، طالوت بادشاہ بنے، اور پھر جالوت کے ساتھ جنگ ہوئی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور ان کی سلطنت بھی وہ لوہے کو اپنے ہاتھ میں نرم کرتے اور زرہ بناتے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتے، ان کے ساتھ پرندے بھی، پہاڑ بھی، جمادات، نباتات، حیوانات، لہن داؤدی کے اعتبار سے اللہ کی توریت پڑھتے اور کمال توریت پڑھتے، اور یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات تھی۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، جس میں پرندوں کو اور جنات کو، ہواؤں کو، ہر چیز کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی سلطنت دی کہ ہر چیز کو ان کے تابع کیا۔ ہمیں یہ قرآن مجید سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ بات کہی کہ جتنی بڑی سلطنت مجھے دی ہے، یا اللہ اس کے بعد کسی اور کو اتنی بڑی سلطنت نہ دینا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں اتنی بڑی سلطنتیں آئیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت اپنی تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اس دور میں ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے دور میں ہی اتنی بالغ ہو گئی کہ انہوں نے اپنے دور میں سورج اور چاند کو
دیکھ کر اور اس کا اندازہ لگا کے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی 12 مہینے ہمارے بنائے، جس پہ آج بھی ہم انحصار کرتے ہیں اور اس سے ہم اپنے زندگی گزارتے ہیں، اس سے ہم اپنے مہینوں کے اعتبار سے اور پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یہ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے دن اور یہ مہینے کیسے مہینے کہ 28 دن کا ایک لیپ کا سال ہے، وہ بھی انہوں نے بنا کے رکھ دیا۔ اور سورج اور چاند میں انہوں نے اتنی ترقی کی کہ ہواؤں پر انہوں نے اتنی ترقی کی، اس کا مطلب ہے کہ انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے پورے عروج تک چلی گئی، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، تاکہ اس کے بعد کوئی بھی انسانیت اس سے زیادہ عروج پر نہیں جا سکتی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانیت نے جو ترقی کی ہے، آج ہواؤں پر قبضہ ہے۔ یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہ ہمیں اس بات کی علامت ہے کہ یہاں ہم نے کاغذ ڈالا ہے اور امریکہ میں جا کاغذ نکلا ہے، یہاں سے ہم فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ ترقی دیکھیں، یہ ساری حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہو چکی تھی۔ اس اعتبار سے دیکھیے انسانیت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک حضرت سلیمان علیہ السلام نے ترقی کی۔ تو قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو ہم نے اپنی اس تمام جہان والوں پر فضیلت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہمارے پیش نظر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک یہ جہان ہے، ایک اگلا جہان ہے، آخرت کا جہان ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہان کے اعتبار سے ہر جمادات، نباتات، حشرات الارض، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں چیز بنائی ہے، اس کا علیحدہ علیحدہ سے ایک جہان ہے، اور وہ سب کو روزی دینے والا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا اس پر ایمان اس لیے بھی نہیں بنتا کہ ہم انسان ہیں اور ہم اشرف المخلوق کے حوالے سے اس پوری کائنات کے اوپر ہم قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں، ہاتھوں سے کما رہے ہیں، وہی ہم روزی کما رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ پتھر میں ایک کیڑے کو بھی وہ روزی فراہم کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک اسباب ہیں جس سے اس نے ساری نظام چلایا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے فضیلت کے اعتبار سے تمام جہانوں پر جو فضیلت دی ہے، ہم نے اس کو اس آیت میں کوشش کی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جہاں تک یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ فضیلت کے اعتبار سے تو وہ یہودی بھی آج یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں اور ہم ہی افضل ہیں۔ تو اس فضیلت کے اعتبار سے بھی دیکھیے، اور ان کا یہ بھی کہنا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ یہودی اور عیسائی ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے اگلی آیات میں بات کی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔